وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کفار، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہ اتاری گئی اس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، کیوں نہ اتاری گئی اس کے اوپر آیتن کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، اس کی رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔ قل، ان کو جواب دے دو، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنے دین کی طرف، من اناب، اس شخص کو جو اناب رجوع کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، انابا ینیب و انابت ان کا مطلب ہے، انابت کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، تو وہ یہدی الہ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف یعنی اپنے دین کی طرف یا اپنے راستے کی طرف، من اناب، جو رجوع کرتا ہے اس کی طرف یا اس کے دین کی طرف۔ سوال یہ تھا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کفار کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہ اتاری کہ اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، انہوں نے نشانی مانگی، سوال یہ کیا۔ اسی طریقے کا سوال آپ اسی سورہ رعد کے پہلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ نشانی اتاری کی، وہاں جواب یہ دیا گیا انما انت منذر ولکل قوم ھاد، تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی مقرر کر رکھا ہے۔ وہاں یہ جواب دیا گیا، مطلب یہ ہے کہ یہ نشانیاں مانگتے ہیں اور آپ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں ان کو کوئی نشانیاں ملی جانی چاہیے، تو اس میں پریشان نہ ہو، آپ صرف ڈرانے کا کام کرتے رہیں۔ نشانی جب آتی ہے تو فیصلہ کن بات ہو جاتی ہے، کسی قوم کو باقی رکھنا یا نہیں رکھنا۔ نشانی اتارنے کے بعد اگر وہ قوم مانے گی تو بچ جائے گی، نہیں مانے گی تو اللہ اس کی بے کنی کرے گا۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ اصلاح چاہتے ہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ ابھی اس اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اہل مکہ کو کسی عذاب کے ذریعے سے ختم ہی کر دیا جائے، آپ انذار کا کام کرتے رہیں، ڈراتے رہیں۔ انسان مختلف ذہنیتیں اور مختلف مزاج رکھتے ہیں، کوئی جلدی ڈر جاتے ہیں، کوئی ذرا دیر سے ڈرتے ہیں، تو اس بنا پر ڈرانے کا کام جاری رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چند سال کام کیا اور اس کے بعد کہا جی نہیں لوگ مانتے بات نہیں، جاری رکھیں انذار، کچھ نہ کچھ اس میں سے نکلتے آئیں گے لوگ، جو نکلتے آئیں گے اس سے آپ کی طاقت بڑھتی جائے گی، دوسرے یا آپ سے مغلوب ہو جائیں گے یا آپ کی بات مان لیں گے۔ وہاں وہ جواب دیا، یہاں یہ جواب دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کونی نشانی اتاری گئی اس پر اس کے رب کی طرف سے، خود تو ان کو یہ جواب دے دو ان اللہ یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ یہدی الیہ من اناب، اور ہدایت کرتا ہے اسے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہاں ان کو یہ بتا دو نشانی کی کمی نہیں تھی، یا کوئی نشانی بھیجنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، قرآن خود ایک بڑی نشانی ہے، قرآن خود ایک بڑی نشانی ہے۔ تم کتنے بلاغت کے اور فصاحت کے امام بنتے ہو، اور تمہاری زندگی کے اثر سارا جو ہے زور اسی کے اوپر ہے کہ زبان میں کون زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے، اور اس وقت کا عرب معاشرہ جو تھا نا اس میں اس کی بڑی اہمیت تھی، اور اسی کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھیں کہ فلاں قبیلے کا شاعر دوسرے قبیلے کے شاعر سے آگے نکل گیا ہے قصیدہ گوئی میں، اور اس کے اوپر ان کو فکر لاحق ہوتی تھی، اور اس کے اوپر ساری کو زور لگاتے تھے، اور سالانہ مقابلے ہوتے تھے۔ بتایا کہ قرآن خود ایک بلاغت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ایک نشانی ہے، تمہارے اندر پلے بڑے ہیں نہایت نفیس زندگی، پاکیزہ کردار، تمہارا اپنا اعتراف کہ یہ امین ہے اور صادق ہے، وہ خود بھی ایک نشانی ہے۔ اس طریقے سے نشانی کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم نشانی نہیں اتار سکتے، اور یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ نشانی اترنے کے بعد مان لو گے، بس نشانی کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ بس پھر مان لو گے۔ دراصل اسباب ضلالت اور ہدایت کچھ اور ہے، ضلالت اور ہدایت اس پر مبنی نہیں ہے کہ نشانی اتری ہے نہیں، وہ تو تمہارے اندر قبولیت نہیں ہے، تو پھر نشانیاں کیا بہت کچھ آ جائے گا، تم نہیں مانو گے۔ اور پہلی قوموں نے ایسے کیا، بالآخر نشانی کرتے کرتے جب نشانی پہنچی تو پھر بھی ان کو اس سے سبق نہ ملا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرکز نکال دیا اور زمین کے برابر کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سوچو کہ اصل میں ہدایت اور ضلالت جو ہے اس کے اسباب اور ہیں۔ اگر تمہارے اندر قبولیت کا کوئی مادہ موجود ہے، خاص موجود ہے، بغیر نشانی کے تم ہدایت پا سکتے ہو، اور اگر نہیں موجود ہے تو نشانی بھی تمہارے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ اسی کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا جسے چاہتا ہے، یعنی آیات نازل ہو رہی ہیں، لوگ مانے جا رہے ہیں، اچھے لوگ جو ہیں وہ پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور تم نشانیاں مانگ۔ ان کو کون سی نشانیاں ملی تھی؟ انہوں نے کون سی نشانیاں دیکھی؟ ان کی عقل نے کام کیا، سوچ نے کام کیا، نبی کا کردار دیکھا، پیغام کی خوبی دیکھی،
اور اپنے حالات کو اوپر پرکھا تو بتایا کہ یہ بہتر چیز ہے، یہی اچھی اور حق ہے کہ بغیر نشانی کے وہ مان گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ہدایت کا وہ راستہ اختیار کیا جس پر ان کو اصل تھی۔ انابت المعنی رجوع، ہدایت ملتی ہے رجوع کرنے والے۔ اللہ ہدایت بیان کرتا ہے، نبی ہدایت واضح کرتا ہے، قبول کرنے والا آگے بڑھ کر قبول کرے گا تو لے لے گا، نہیں قبول کرے گا تو جائے۔ ہدایت اس کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگی پھرے گی کہ لے لو، میں نشانیاں دکھاتی ہوں، میں معجزے دکھاتی ہوں، مان لو مان لو۔ ہدایت جو ہے وہ چمکے گی، شمع چمکے گی، جس نے آنکھیں کھول لی وہ روشنی حاصل کر لے گا، جس نے آنکھیں بند کر لی اس کی ہوتے ہوئے اس کو روشنی نہیں سیدھی۔ اس طریقے سے یہ ومن اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا من اناب، وہ جو رجوع کرتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ ان رجوع کرنے والوں ہی کی غالباً یہ صفت بیان کی گئی ہے، نیا بھی جملہ ہو سکتا ہے، دونوں اس میں تعبیریں ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، مولانا نے اچھا ترجمہ کیا ہے، جنہوں نے دعوت حق قبول کی، وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق قبول کی، وہی ہے مطلب وہی جو لوگ ایمان لائے، لیکن اسلوب میں لطف پیدا ہو گیا نا، تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ بار بار ایمان کے لفظ سے اکتا نہ جائے، جنہوں نے دعوت حق قبول کی، اور یہی اس کا مطلب مفہوم یہاں ہے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، اور مطمئن ہو جاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق قبول کی، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، اور مطمئن ہو جاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ یہ ہے من اناب، رجوع کرنے والے، وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی، پھر ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے۔ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو گئے۔ ذکر کے یہاں کئی مفہوم بیان کیے گئے، اور تقریباً سارے ہی مفہوم جو ہے نا وہ پیش نظر ہوں گے، اور سارے ہی آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی رحمت کو یاد کر لیتے ہیں۔ زمخشری نے کہا ذکر اللہ کی رحمت کو یاد کر لیتے ہیں تو دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ذکر کا اس نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ کی دلائل کو، قرآن کے اندر دیے ہوئے دلائل کو وہ سمجھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر انہیں پورا اطمینان۔ اور تیسرا ذکر کا مطلب خود قرآن ہے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ تو یہ باتیں ساری کی ساری تقریباً ٹھیک ہیں۔ کسی نے پھر آگے جا کر بیان کیا ذکر اللہ سے مراد نماز ہے، ذکر اللہ سے مراد ذکر ہے، زبانی ذکر ہے، جو بھی ہے، یہاں ذکر تو بمعنی ہے یاد، اللہ کی یاد سے جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو یہ اطمینان قلب جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نصیب ہوتا ہے وہی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے اہل دنیا جو ہے دنیا کے اندر اپنی دوڑ لگاتے رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، سارا کچھ کرتے رہیں گے، لیکن ایک چیز سے وہ ہمیشہ محروم رہیں گے، وہ ہے قلبی سکون، اطمینان قلب۔ وہ ایک دولت ایسی ہے کہ ساری کی ساری تگ و دو کے اندر نہیں آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا رجوع ہوگا وہ بہت ان کے اندر اطمینان قلب ہوگا۔ اور دیکھیے آج کل میں ابھی آج صبح نوائے وقت میں پڑھ رہا تھا، اس کے ایڈیشن پیج جو ہے اس میں آخر میں آیا کہ پاکستان کے اندر یہ ڈپریشن کیوں بڑھ رہا ہے، ذہنی دباؤ، یہ نفسیاتی مرض، بے سکونی اور بے چینی۔ وہ ڈاکٹر رشید چودھری اور دوسرے لوگوں کا انٹرویو ہوا تو وہ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کئی قسم کے اسباب ہیں۔ اسباب تو انہوں نے بہت بیان کیے ہیں، سب سے بڑا اسباب یہ بیان کیا ہے کہ بھئی پہلی نسل جو تھی وہ ایک مخصوص قسم کی روایات کی حامل تھی، جن کے اندر اسلام اور دین کی کوئی چیزیں پائی جاتی تھیں، اور یہ نئی نسل جو ہے وہ اس سے دور ہو رہی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے کہ جدید چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف کھینچتی ہیں، اور والدین کے طور طریقے کسی اور طرف بلاتے ہیں، تو تضاد کا انسان شکار ہوتا ہے، تو نفسیاتی مرض لاحق ہو جاتا ہے اسے، اور بہت سارے اسباب بیان کیے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر رشید چودھری نے بتایا کہ میں نے 20 سال اس کے اوپر تحقیق کی ہے، اور میرا علاج صرف یہ ہے کہ نماز آدمی پڑھے تو پھر ذہنی سکون ہو۔ یہ ایک دیکھ لیجیے ڈاکٹر کا، یہ آج کا۔ اور ایک اور ڈاکٹر بھی ہے، اس نے بھی کہا کہ جی ہم بھی علاج کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ہر 8واں آدمی ذہنی مریض ہو چکا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو کر، حالات سے مبتلا ہو کر، اور یہ اور وہ بہت سارے اسباب ہیں نا جی، کہ انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، مطالبے اور کئی چیز ہوتے ہیں پورے نہیں کر سکتا آدمی، اور پھر اس دل کے اندر وہ آدمی غم میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اسباب بیان کیے انہوں نے، تو یہ ہے اس چیز کا نام ذہنی سکون۔ ذہنی سکون جو ہے وہ بتایا گیا کہ نماز سے حاصل ہوتا ہے، تو یہی اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس میں ضمناً اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اطمینان قلب نشانیاں مانگنے سے نہیں ہوتا۔ نشانی مانگنا جو ہے وہ تو ایک ضد کی بات ہے
ہدایت طلبی نہیں. ہدایت کا تعلق ہے جستجو سے. ہدایت ملتی ہے جستجو سے. انسان کو خود خیال ہو کہ میں کوئی صحیح راستہ پہ اختیار کروں. اور نشانیاں مانگنا جو ہے یہ تو ایک کٹ اجتی ہوتی ہے، دوسرے کو عاجز کرنا اور دوسرے کو ناکام کرنا اور اصرار اور عناد کا راستہ اختیار کرنا. اس لیے یہ یہاں کہہ دیا گیا کہ وہ رجوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، دعوت حق انہوں نے قبول کیا اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوئے، نشانیوں سے نہیں. اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے تعلق نے خود ان کے سینوں کو کھول دیا کہ یہ راستہ حق ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر چونکہ اطمینان قلب کی بات آ گئی، اور اطمینان قلب جو ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے دنیا کے اندر جو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی، اور اس کو حاصل کرنے کا راستہ بھی صرف ایک ہی ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے الا آگاہ رہو، خبردار، چوکنے رہو، یعنی بڑی اہم بات گزری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید اس کی تاکید فرما دی. الا آگاہ رہو بذکر اللہ، اللہ کے ذکر ہی سے تطمئن القلوب، مطمئن ہوتے ہیں دل. یہاں ذکر اللہ مقدم رکھا، وہاں ذکر اللہ مؤخر ہے. تطمئن القلوب قلوبہم بذکر اللہ، اور یہاں بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو عربی زبان میں جس چیز کے اوپر زور دینا مقصود ہو اس کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے. فعل ہوتا ہے، اور اگر کسی فعل کے زور دینا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، فعل تو ہو گیا لیکن فلاں آدمی نے کیا، تو فاعل کا پہلے ذکر ہو جاتا ہے. یا کوئی اور اس کی چیز ہو تو پہلے جس کا ذکر کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قائل یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ ہے اصل مرکزی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. الا بذکر اللہ، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر ہی سے. یوں ہو گیا اس کا ترجمہ کہ اللہ کے ذکر ہی سے، یا اللہ کا ذکر ہی وہ واحد راستہ اور ذریعہ ہے تطمئن القلوب، جس سے دل جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں. اور اطمینان قلب نہ دولت سے ہوگی نہ صحت سے ہوگی. صحت مند آدمی ہو یا دولت بہت زیادہ ہو یا اقتدار بہت زیادہ ہو یا برادری بہت زیادہ ہو یا کاروبار وسیع ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اطمینان قلب ان میں نہیں پایا جاتا. ان میں اطمینان قلب نہیں پایا جاتا. اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ کشاف والے نے، زمخشری نے، ذکر اللہ سے 3 باتیں اس نے اخذ کی ہیں. ایک تو پہلی چیز ذکر اللہ سے مراد اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کر لینا. ذکر رحمت ہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کر لینا. اس لیے کہ انسان جو جب غور و خوض کرتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ذرا مایوسی کی طرف جاتا ہے، تھوڑا سا مایوسی کی طرف جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر انسان کا دل مطمئن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کر. اور دوسرا اس نے یہ بیان کیا کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد ہے ان دلائل، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل جو ہیں ان کا علم حاصل ہو جانا. دلائل توحید، دلائل وحدانیت جو ہیں وہ جب انسان کو معلوم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ زندگی کی حقیقت پالی ہے، زندگی کی حقیقت پالی. ورنہ آدمی اگر توحید سے ہٹا ہے، توحید سے ہٹا ہوا ہے، تو وہ زندگی کی حقیقت سے ناآشنا ہے. دوسرے معنوں میں اطمینان قلب سے محروم ہے. انہوں نے یہ لکھا زمخشری نے کہ دلائل وحدانیت جو ہے یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے، اللہ کی یاد ہی ہے، اللہ کی ہستی کی شناخت ہے. یہ دلائل توحید، اس سے بھی اطمینان قلب ہوتا ہے. اور تیسری چیز اس نے یہ بیان کی ہے زمخشری نے کہ ذکر اللہ سے مراد ہے قرآن. یہ وحی الہی جو ہے، اس وحی الہی کے اندر تو بہت کچھ اطمینان ہے. اس کی تلاوت کرنا، اس پر غور و خوض کرنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وعید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور انعامات کو بھی سامنے رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، اور اس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. اور اس کی عملی تجربہ اگر کیا جائے تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان ذہنی طور پر فرض کیجئے پریشان ہو، کسی بھی وجہ سے، گھر کے حالات ہوتے ہیں، معاشرے کے حالات ہوتے ہیں، کوئی شخصی قصہ پیدا ہو گیا، کوئی اجتماعی مشکل کھڑی ہو گئی، تو ایسی شکل میں جب آدمی کا ذہن تناؤ میں ہو، کشیدگی میں ہو، قرآن کی تلاوت آدمی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھے. یہ بھی ذکر ہے، نماز کو ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ ان کے اوپر مسائل کا اقدام ہجوم ہو جاتا تھا، اور
مسائل تو ظاہر بات ہے کہ ایک حکمران کے سامنے طرح طرح کے ہوتے ہیں، خلفشار ہو جاتا ہے ملک کے اندر، دشمن کی سازشیں سامنے آتی ہیں، اپنی انتظامیہ کی کوتاہیاں سامنے آتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو ایسے جب مسائل سامنے آتے تھے تو وہ نماز پڑھتے تھے، نماز نفل پڑھنا شروع کر دینا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے سکون دل بھی ہوتا ہے، اور جب سکون دل ہوتا ہے تو فیصلے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تناؤ کے ساتھ فیصلہ بھی صحیح آدمی نہیں سوچ سکتا کسی مسئلے کا، اس وقت دماغ جو ہے تناؤ میں ہوتا ہے، خون کی گردش جاری ہوتی ہے، تو اس وقت تو آدمی جو ہے نا وہ جذبات میں ہوتا ہے، توازن میں نہیں ہوتا۔ تو سکون دل کا مطلب ہے کہ جذبات جو ہیں وہ توازن میں آ جائیں گے، ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور پھر دماغ جو ہے نا اپنی صحیح پوزیشن میں آ کر صحیح سوچ کرے گا اور صحیح نتیجہ دے گا۔ اس طریقے سے ان کی یہ بیان کی گئی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اور نماز اور ورد جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کو ورد جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ آدمی اگر ان کو سمجھ کر کرے تو بڑا اس کا اثر ہو۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجعت نقمتک و جمیع سخطک۔ اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من زوال نعمتک، کہ جو انعام تو نے مجھ پر کر رکھا ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، و تحول عافیتک، اور جو تو نے عافیت فراہم کر رکھی ہے وہ کہیں الٹ نہ جائے، و فجعت نقمتک، اور کوئی ناگہانی تیرا انتقام مجھ پر نہ ٹوٹ پڑے، و جمیع سخطک، اور تیری تمام ناراضگیوں سے۔ اللہ ترک الشقاء و سوء القضاء و جہد البلاء و شماتۃ الاعداء۔ اے اللہ تعالیٰ میں بدبختی کے حملوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ناگوار فیصلوں سے، میرے حق میں تیری قضا اور تیرا فیصلہ ناگوار ہو جائے اس سے پناہ مانگتا ہوں، وجہد البلاء، اور میں کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں کہ اس میں مجھے رگڑے لگیں، اس سے پناہ مانگتا ہوں، وشماتۃ الاعداء، یا میں ایسی پوزیشن اختیار کر لوں کہ دشمن جو ہے وہ پھبتیاں کسیں، شماتۃ اعداء جسے کہتے ہیں۔ مطلب یہ مضمون بتا رہا ہے کہ انسان کا ذہن مضمون کے اس اندر گھومنا چاہیے، یعنی یہ چیز سامنے رہنی چاہیے کہ کسی وقت بھی بدبختی کے چکر میں آدمی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے برے فیصلے کا نشانہ بن سکتا ہے۔ برا فیصلہ کیا مطلب اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو برا محسوس کرتا ہے اپنے لیے، اس کے نقطہ نظر سے یہ آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی دعائیں، اللہ مستر عوراتی و آمن روعاتی، واہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ مستر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ تعالیٰ میرے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے رکھ، میرے عیوب پر پردہ ڈالے رکھ، وہ آمن روعاتی، اور میری بے چینیوں کو چین میں بدل دے، میری بے چینیوں کو، اضطرابات کو، گھبراہٹوں کو، پریشانیوں کو چین عطا فرما۔ تو یہ دیکھیے نا ورد ہے، لیکن اس ورد کے اندر بھی سکون قلب مانگا گیا ہے، سکون قلب کی دعا کی گئی۔ اس طریقے سے ذکر اللہ جو ہے نا جی زبان سے بصورت اوراد، اور عبادات سے نوافل وغیرہ، قرآن کریم کی تلاوت سے، یہ ساری کی ساری، اور بھی مختلف ذریعے اختیار کرتے رہنے چاہیے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کر لیے، طوبی لہم، ہر خوبی ہوگی ان کے لیے۔ یہ طوبیٰ کا ترجمہ میں نے ساری رات سوچتا رہا ہوں کیا کروں گا اردو ترجمہ، مولانا مرحوم نے بھی ترجمہ کیا ہے، خوش نصیب ہیں وہ، خوش نصیب ہیں، لیکن میں نے لغوی تحقیق کر کے کبھی زمخشری کو دیکھتا ہوں، کبھی قرطبی کو دیکھتا ہوں، لسان العرب جو ہے وہ بھی بڑی الفاظ کا ایک سمندر ہے، تو وہ ساری چیزیں جو بیان کرتے رہے تو اس کو پھر میں سوچ کر کیا کروں، یہ لفظ نکالے، ناقص ہوں گے لفظ، لیکن میں نے یہ نکالے ہیں۔ اور مولانا مرحوم نے بھی اس بار کافی سوچا، اس لیے انہوں نے بھی جو کیا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، لیکن وہ بھی ہے اور میں نے بھی، دونوں ہی آپ سن لیں۔ طوبی لہم، ہر خوبی ہوگی ان کے لیے، وحسن مآب، اور اچھا ہوگا ٹھکانہ ان کا۔ مآب کہتے ہیں رجوع کرنے کی جگہ، رجوع کرنے کی جگہ۔ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے دراصل مرجع بیان کیا ہے، اب اس کے لیے کبھی لفظ آتا ہے مآب، کبھی اس کے لیے آ جاتا ہے عقبت دار، اور کبھی آ جاتا ہے متاب، اور کبھی مسیر، وإلیہ المصیر۔
اور یہ الفاظ مختلف ہیں، سب کے معنی ہے الہ المصیر، اسی طرف ہمیں پھر لوٹ کر جانا ہے اور اسی طرف رجوع کرنا ہے، وہی ہمارا مآب ہے، وہی مرجع ہے، وہی متاب ہے، وہی مرجع ہے۔ تو یہ سارے لفظ جو ہے ایک ہی مفہوم کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا مرجع ہے، رجوع ہمارا ادھر ہمیں کرنا ہے، یعنی جیسا کہ ایک آدمی کسی جگہ سے آیا اور پھر ہٹ کر وہاں جانا، تو وہاں ہمیں جانا ہے، یہ ہے اس کا صورت۔ حسن و معاب کے معنی وہی مرجع اور ماوا، اس کے لیے اچھا مرجع اور ماوا ہوگا۔ طوبہ کا مادہ جو ہے وہ ہے طیبن، اور اسی سے طیب المعنی اچھا، طیبات معنی اچھی چیزیں، اچھائیاں۔ اور جب طوبہ یہ محاورے میں عرب جب زمخشری کہتے ہیں کہ عرب جو ہے جب یہ لفظ بولتا ہے کسی کے سامنے طوبہ لک تجھے طوبہ ہو، تو وہ یہ کہتا ہے اصبت خیرن و طیبن، تجھ کو بھلائی مل گئی، تجھ کو اچھائی مل گئی، وہ یہ کہے گا طوبہ لک۔ تو اس کو میں عرض کروں، ذرا سن لیا میری بات، یہ اس کا لغوی ترجمہ ہے۔ طیبن سے نکلا ہے توبن یا طیب یا طیبا بے، اس سے یہ طوبہ بنا، جیسے بشرا، زلفا، یہ مصدر کی شکل میں ہے۔ تو طوبہ، تو وہ انہوں نے یہ نکالے کہ کسی کو کہنا ہو طوبہ لک، تو آپ کسی کو آپ طوبہ لک کہیں تو گویا کہ آپ اسے یہ کہتے ہیں اصبتا خیرن، تجھ کو خیر پہنچ گیا، بھلائی پہنچ گئی۔ اصبتا طیبن، تو ایک اچھی چیز پالی تو نے، تو اس کو کہتے ہیں جب کہ کوئی آدمی کسی مہم میں کامیاب ہو کہ یہ مہم سر انجام دی، تو کہتے ہیں طوبہ لک، واہ آپ کو بہت کمال حاصل ہو گیا اور آپ کو بڑی بہبودی اور بہتری حاصل ہو گئی، یا دعا کی شکل میں اسے کہیں گے آپ کہ بھائی مہم پر جا رہے ہیں، طوبہ لک نہیں ہے، اچھی چیزیں مجھے حاصل ہوں، تمہارا ہر کام اچھا ہو، تمہاری ہر تدبیر کارگر سا۔ تو یہ ایک تو یہ ترجمہ۔ پھر طوبہ لہم، پھر وہ چونکہ خیر لہم یہ نکلا، خیر لہم، خیر میں نا بھلائی، اور اگر یہ نکرہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے ہر طرح کی بھلائی، چھوٹی ہو یا بڑی، نکرہ آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیز عام ہو جاتی ہے۔ خیر لہم یعنی بھلائی ان کے لیے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ اگر ہم یہ کہیں طوبیٰ لہم، ہر خوبی ہوگی ان کے لیے۔ ہر خوبی سے مطلب یہ جنت، خوب جنت، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت، خوب مغفرت، انعامات، خوب انعامات، انبیاء کی صحبت خوب، صالحین کی صحبت خوب، جنت کی حیات و حیثیت خوب۔ تو طوبہ یہ، تو اس لیے طوبیٰ لہم حسن و مآب، ان کا اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ مولانا نے اس کا ترجمہ، جیسے نے میں عرض کیا، مولانا نے اس کا ترجمہ کیا وہ خوش نصیب ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے وہ، یہ بھی بات ہے۔ یعنی خوش نصیب کا مطلب، خوش نصیب تو وہی ہوتا ہے کہ جو جہاں جائے کامیابی لوٹی، وہی خوش نصیب ہوتا ہے نا۔ جیسے شعراء نے کہا ہے کہ خوش نصیب تو وہ ہوتا ہے کہ جناب وہ سوکھی لکڑی کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تو پھل دینے لگتی، اور بد نصیب ہوتا ہے تو پھلدار درخت کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں۔ تو خوش نصیب، تو ایک تو یہ ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ طوبہ ایک درخت کا نام ہے، طوبہ ایک درخت کا نام ہے۔ تو نام بھی ہو سکتا ہے اور اس کی لغوی حیثیت بھی ہے، نام بھی تو لغت ہی کے تحت رکھے جاتے ہیں۔ کوئی اچھی قسم کا درخت ہے جس کو طوبہ کہہ دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہیں قرطبی نے نقل کی ہیں، 2-3 روایتیں نقل کی ہیں، جس میں حضور نے فرمایا کہ جنت میں میرے گھر میں ایک درخت ہوگا، جنت میں میرے گھر میں، جنت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہوگی جو مقام ہوگا، مقام محمود، میرے گھر میں ایک درخت ہوگا جس کا نام ہے طوبہ، اور اس درخت کی شاخیں ہر جنتی کے گھر تک جائیں گی۔ اب اس راز کو وہی جانے، یا اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسا اللہ تعالیٰ درخت وہاں لگائے گا کہ اس کی شاخیں جو ہے دوسرے گھروں تک جائیں گی۔ تو وہ جنتی اپنے گھر میں یہ کہا کرے گا کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کی شاخ ہے، میرے گھر میں آئی ہے۔ اب وہ کیا شکل قدرت ہے اس کی۔ تو یہ ہے،
ان فی داری شجرتن تدعا طوبا لہا غصن فی کل دار فی الجنہ، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث۔ تو طوبا گویا کہ دوسرا معنی درخت کا ہوا، تو اس کا لفظی معنی میں یہی ہوگا کہ وہ اچھی قسم کا درخت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی، نکرے میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی چیز کو کم تر بیان کرنا ہو تو نکرہ، اس کو کہتے ہیں تصغیر کے لیے نکرہ، یا کسی چیز کو صغیر بیان کرنا۔ اور اگر نکرہ جو ہے وہ کوئی بڑی چیز بیان کرنی ہو تو اس کے لیے بھی نکرہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعظیم کے لیے نکرہ ہے، کسی چیز کو عظیم بیان کرنے کے لیے نکرہ ہے۔ اور بعض اوقات نکرہ خود اپنا ایسا لطف لے کر آتا ہے کہ اس میں دونوں کو شامل کر ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کا یہ کریں ترجمہ کہ ہر خوبی ان کے لیے ہوگی، کہ مطلب یہ چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی تک، تو بہت جامع بات ہوگی۔ تصغیر بھی آ گئی، تعظیم بھی آ گئی، یعنی اس میں زور زیادہ پڑ گیا۔ اور یا شعراء لوگوں نے تو طوبا جو ہے نا وہ ایک طویل درخت کو لے کر یعنی قد یار کو تشبیہ دے دی ہے۔ سمے تو طوبا ما قامت یار، فکر ہر کس بقدر ہمت ہے،